شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جس طرح انسان بغیر خون کے زندہ نہیں رہ سکتا، خون کی طرح وہ جسم کے اندر دوڑتا ہے۔ مومن، دنیا تیری بستی نہیں اور جنت اتنی سستی نہیں۔ مومن، دنیا تیری بستی نہیں، جنت اتنی سستی نہیں کہ تو دنیا میں جو مرضی کر لے اور جنت میں چلا جائے۔ نہیں، دنیا میں کام کرنا پڑے گا، دنیا میں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، دنیا میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ دنیا میں دل چاہے گا میں آنکھوں سے گناہ دیکھوں، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ دل کرے گا کہ میں زبان سے اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی کہتا رہوں، اس زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ دل کرے گا اپنے کانوں سے جو مرضی سنتا رہوں، ان کانوں کو جو مرضی سننے سے بچانا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ اس جسم کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ مومن، دنیا تیری بستی نہیں اور جنت اتنی سستی نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں پاک کرنے کا مہینہ تھا، وہ ہماری روح کو پاک کر کے چلا گیا۔ اب ہمارا کام ہے اس کو پاک رکھنا، اس پاکی پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر رمضان کے علاوہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں گمراہ نہ کر ہدایت کے ملنے کے بعد۔ کیا مقصد ہے؟ ہمیں رمضان میں ہدایت مل گئی، ہم رمضان میں گناہوں سے پاک ہو گئے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنے والا نہ بنا۔ ہمیں نماز پڑھنے والا بنانے کے بعد یا اللہ ہمیں بے نمازی نہ بنا۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنانے کے بعد یا اللہ ہمیں قرآن سے غافل کرنے والا نہ بنا۔ یہ ہے اس دعا کا مقصد۔ کوشش کریں اس دعا کو صبح اور شام پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ہمیں اپنی خصوصی رحمت میں داخل کر دے، بے شک آپ تو بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھتے رہنا۔